یا ابا عبداللہ سلام علیکہ یا ابا عبداللہ مولا حسین مولا ہمارا سلام لو مولا حسین مولا ہماری صدا سنو مولا حسین مولا خنجر دہیٹ پردہ حسین میدان ناز لکھو اور مہندہ سے بازار آگے بابر کا بل آہیادا اور مہندہ سے بازار آگے بابر کا بل آہیادا ودے وستے جگدہ چگلے دن اتویس وٹا فقرادا مومن دے کیتے کافی ہے یہ ہی کو حرف رکادا بدماش دی پیشی وچ کھڑگا چپ کر کے آؤں دمادا اللہ کے علم سامنیندہ اس مقدس مقام تے دعائے قبول فرمائے بانی مجلسہ صفحہ ازاں کریم اللہ قبول فرمائے یوسف زہرا دے ظہور دل تعجیل فرمائے جس مقام تے مظلوم کربلا دی آزاداری ہو رہی ہے ہر قسم دے شر کو محفوظ و مامون فرمائے ذریعہ سے مظلوم کربلا دی زیارت نصیب فرمائے کریم اللہ جن مومنین مریض شفا عنایت فرمائے جن تندرست و پریشان حالت تندرستیوں پریشانیوں دور فرمائے جن مومنین میں اولاد الذین دلال خدا سرفراز فرمائے انہاں دعاؤں کی قبولیت واسطے مل کے صلوات پڑھنا ماشاءاللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا مولاتي ويا فاطمة أغيثيني يا غياث المستغيثين ويا ملجأ العاملين نشكو إليك فضل نبينا وغيبة ولينا وقلة عددنا وكسرة عدونا وشدة الفتن بنا وتداول الزمان علينا صل على محمد الصلاة والسلام على عبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين آل محمد المصطفى النبي ذات بلند الصلوات الصلاة والسلام على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الصلوات الصلاة والسلام على الحسين المظلوم المقتول المظلوم من الكفار بأرض كربلاء يوم عاشوراء الذي قال فيه وتوادته هل من أسري ينصرنا هل من مغيثي يغيثني ناوي ديگر سکینہ تصحبابا سرط لے کے پیرا تدلق
میں تھوڑا جہا شک ہے بھائی ساؤنڈ
گھر علی مہمان کو دیتی وجہ مہمان کو چندہ نہیں جان دی یا رسول اللہ اس نے کوئی تلقین کروا اس نے کوئی سمجھاوا تو سب فرمایا مہمان دی عزت کرو او میرے گھر علی آمن علی مہمان دی عزت نہیں کریں او کھجیا مہمان کو ٹکو لے دیئے سرور کونین نے فرمایا اچھا واج اپنے گھر میری دعوت کر اور یک میں شد دو شد اگر ایک مہمان کو نہیں دیکھ سکتی بات حضرت نے فرمایا میری اپنے گھر دعوت کر پیغمبر کرنا نہیں ہونا حضرت نال صحابی بھی ہونے تھے او صحابہ جڑے کھاندے کھاندے رجدے نہیں سرور کونین نے ارشاد فرمایا اپنے گھر میری دعوت کرا دے یا رسول اللہ اگر ایک مہمان کو نہیں دیکھ سکتی تو سمی آسو توڑے نال صحابہ یا سے میں گھروں چھٹی تا لے کر آؤں حضرت نے ارشاد فرمایا پریشان نہ ہو ایک دودھ دا پیالہ ایک بکرے دی رام دا بندوبست چکر میں بھی کھا دن سا صحابہ کھا دن سے وقت پہلے بستے اتنا بچ گئے سی کہ ساری زندگی تک کہیں دروازے تے بجن دی لوڑ ہی نہ پڑی تینوں کہیں دروازے تے بجن دی لوڑ ہی نہ پہنچی گھر والی ہوا کہ نسیوس اللہ دی رحمت کلی وجہ تخلیق کائنات خدا نے جس واسطے کائنات بنائی ہے زمین دا فرش خاکی بچھائے آسمان دا شامیانہ بچھائے جس دی جتی دے صدقے اللہ تعالیٰ نے سورج اور چند و ضیاء نصیب کی دیئے جس دی جتی دے صدقے اللہ تعالیٰ نے یہ عبوریاں پیدا کی دیاں جس دی جتی دے صدقے اللہ تعالیٰ یہ بارش وسائل توجہ ہے کیونکہ حدیث قدسی میں خالق ارشاد فرمانے لولا کلمہ خلقت الافلاق محمد اگر تینوں پیدا نہ کرا تو کائنات دی کوئی شے نہ بنایا تیرے واسطے سب کچھ پیدا کیتا ہے وقت حضرت نے پیغمبر خدا نے ہجری وجہ ارشاد فرمایا کہ جس نال عقل تنگ ہوئے تے پریشان ہوئے تے اور فضیلت اہل بیت دی معراج ہوئے سرکار نے ارشاد فرمایا من مشى على وجه الحرب فهو مبغض لفاطمہ و علی مشى حراما جڑا بندہ زمین دے چہرے دے اوتے چلدا پیا زمین دے اوتے سیر کردا پیا زمین دے وچ اگدیاں یا انگوریاں استعمال کردا پیا زمین دے اوتے جڑے تصرفات کردا پیا اگر وہ تصرفات کردا ہے زمین دے اوتے چلدا ہے علی اور فاطمہ دے نال اس نو بغض سے محبت نہیں رکھدا اس دا زمین دے اوتے چلنا حرام زمین دے وچ معمولیاں استعمال کرنی حرام زمین دے وچ تصرف حاصل کرنا حرام حدیث پیغمبر ہے اور صحیح فرمائے جڑا علی اور فاطمہ دے نال محبت نہیں رکھدا بغض رکھدا ہے علی میں شبی شیعہ بھراواں دی گل نہ پہ کردا شیعہ سنی بھرا بیٹھے بیٹھے مجلس امام حسین علیہ السلام سننے بیٹھے شیعہ سنی بھرا اکٹھے مل کے ماتم آزاداری سید الشہداء کریں سید شیعہ سنی بھرا آپ مل بہ کے تعزیہ امام حسین علیہ السلام اور شبیہ ذوالجلال امام حسین علیہ السلام دے سلام کریں انتماتم داریاں کریں نوح خانیاں دے سبینہ روڑ دے سفر کریں جی روڑ دے سفر کریں اہل سنت برادران چوکا دے وچ گلیاں دے وچ روڈاں دے اوتے سبیلا لائی کھڑے کیوں اس واسطے لائی کھڑے کہ انہاں نوں پتہ ہے صرف شیعہ دا محسن حسین نہیں اہل سنت جانتے ہیں بھائی صرف شیعہ دا محسن حسین نہیں حسین پوری کائنات دا محسن ہے بلکہ حسین پوری انسانیت دا محسن ہے جیڑا شخص اپنے آپ کو انسان کا کہہ لینا ہے اس دا محسن ہے حسین ابن علی شیعہ نہیں اہل سنت نہیں کوئی انسان اپنے گھر دے اندر داخل ہوئے اس کو پہچان ہوئے کہ وہ میری ماں بیٹھی ہے وہ میری بہن بیٹھی ہے وہ میرا کوئی اور رشتہ دار بیٹھا ہے تو اس کو حسین دی ذریعے اقدس علیہ پاس سے منہ کر کے شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ حسین ابن علی کربلا میں میدان اجتائے میری ماں بہن اور میری بیٹی دی لاج رکھی دیئے اگر تو کربلا میں میدان شہید نہ ہوتا میں ماں بیٹی اور بہن دی پہچان نہ ہوتی یہ حسین صرف شیعہ کا حسین نہیں حسین صرف اہل تسنن کا حسین نہیں بلکہ حسین پوری انسانیت کا حسین ہے جیڑا بندہ با ضمیر ہے وہ حسین دا ممنون ہے
جس کی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے حدیث مثالے پڑھ دے ما خلق السماء مبنیتا اے میرا رسول میں جڑا اے آسمان خلق کیتا ہے نہ کرہا ارض مدحیتا اے زمین نہ بنائیہا ولا قمر منیرا اور اے میں روشن چند نہ بنائیہا اے ستارے نہ بنائیہا اے دریاواں دی روانی نہ بنائیہا اے سمندراں دی موجاں نہ بنائیہا اے میرے رسول تینوں پیدا کر کے دنیا دے اوتے بھیج کے اے سارا نظام کائنات میں تیرے صدقے بنایا وجہ تخلیق کائنات اللہ دی رحمت کلی تیرے گھر پہ آتی حیران ہوئی اکلو سچا میرے گھر اللہ دی رحمت پہ آتی ہے ٹھیک ہے دودھ کا پیالہ بکرے دی ران تیار ہو گئی حضرت نے فرمایا کہ گھارا بھی کو آنکھیں جدا اسا آندے پہ حمود اسا کو آندہ بھی دیکھیں حضرت جدا گھروں ٹورے نات صحابہ کرام ان کہہ دے ہتھاں دے وچ اناراں دا تش دے کہہ دے ہتھاں دے وچ انگوراں دا تش دے کہہ دے ہتھاں دے وچ کھجوراں دا تش دے کہہ دے ہتھاں دے وچ سیباں دا تش دے جدا اس نے آندہ لٹھا تا آدھی اے اسا دے گھروں کش کھاون آندے پہ بھی اسا کو دیون آندے پہ حضرت آئے دسترخوان میں ہوتے سرکار تشریف فرما ہوئے حضرت نے اپنا لوال کے دہن دودھ کے پیالے دے وچ بھی پایا بکرے دی ران دے ہوتے لایا تے صحابیاں گوڈے مار مار کے کھادا کھاون دے تے بڑے دھنی آنا جی کھاون دے تے بڑے دھنی رج رج کے کھدے ہونے نہ او بکرے دی ران کی تے نہ دودھ دا پیالہ حضرت نے اس نے گھارے چمجھے لگے تو حضرت نے فرمایا ہن اپنی گھارا لی کو آنکھیں سب ویندہ ہی دیکھیں حضرت مائے صحابہ اس نے گھارے چ نکلے اس مقتول نے ڈٹھا گھر دے تاک دی ویلا دے ڈٹھا حضرت جنا جا رہے ہیں کہ صحابی دے موڑے تے سب بیٹھے کہیں دے موڑے تے بیٹھواں بیٹھے کہیں دے موڑے تے کئی بلا کہیں دے موڑے تے کئی بلا حیران ہو کے متعجب ہو کے پیا دیے سب کے بٹوئے دیکھتے بلاوہ کیا اس نے پیغمبر رحمت کا خاتم النبیین نے پڑھ کے آکھیا اے کنیز خدا مہمان جیڑا گھر آدھے تا اللہ دی رحمت کھل کے آدھے جیڑا کہنے گھارے چوئے دے جتنی گھارے چ بلاوہ اور مصیبتوں ہوگی وہ نال کے لئے مہمان کا احترام کی تکر معصومین علیہ السلام دی سیرت اور اما اہل بیت ارشاد فرمائے نے جدا ترے گھر دے وچ مہمان آوے آپ گھر دا بہیرا سرکردہ بندہ نوکر دے ذمہ نہ لا پتر دے ذمہ نہ لا تو سرکردہ بندے اٹھی کے آپ کھانا کھواون لے مہمان دے ہاتھ دعا جدا مہمان کھانا کھاون لگے مہمان نہ شروع کرے پہلے تو شروع کر جدا مہمان ختم کرنے لگے تو اس تو بعد تو شروع کر اور جدا کھانا کھا گنے تو وقت بھی حد ہوا چوتھا سا ارشاد فرمائے جدا تو اے پھر انجام میں مہمان دے حق دے تو جتنے پانی دے قطرات زمین دے اتے گردے ہر قطرے دے بدلے اللہ تعالیٰ پنجی نیکیاں دے وچ اضافہ کر دے دے اور پنجی گناہ معاف کر دے پنجی نیکیاں دے وچ اضافہ ہو دے تے پنجی گناہ معاف ہوئے دے کس وجہ نال مہمان دے حق دعا پڑھنا مہمان دے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں کیڑا غفور و رحیم ہے او خالق کیسا ستارے اور کیسا غفار ہے جنہاں خود ارشاد فرمائے سبحان من سبقت رحمتہ غضبہ پاک ہے وہ ذات جس کی رحمت اس سے غضب نہ زیادہ ہے رحمت اس کے غضب دے نالوں زیادہ ہے بس اپنے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اے میرے رسول میرے بندیاں نو آپ چھوڑ دیں ہن تے
سرکار علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا جس طرح ایک سوئی نو سمندر دے وچ سٹیا ونے بعد اس سوئی نو سمندر دے وچ چایا ونے اس سوئی دے دکھ دے وچ جتنا پانی دا قطرہ ہوندا ہے اللہ دی رحمت دے سامنے تیرے گناہ اس قطرے دی مانند ہیں تے خالق دی رحمت اس سمندر دی مانند ہے
سب اور رات جو گزارنی جی جیڑا بندہ نہ جاننا ہوئے اللہ نے حضرت موسیٰ نے کچھ پوچھے ہے میرا نبی موسیٰ کوئی کم میرے واسطے کیتا ہی خالق تیرے دین کی تبلیغ تیرے واسطے پیا کرے نا تینوں چکتا تیرے واسطے نماز پڑھنا تیرے واسطے روزہ رکھنا تیرے واسطے ساری عبادات تیرے واسطے انجام دینا خالق نے فرمایا نہیں یہ میرے واسطے نہیں کوئی میرے واسطے کم کیتا ہی آج کہنا میرا مولا کیڑا کام میں میرا تیرے واسطے میں کرنا ہے اس نے خالق نے فرمایا میرے واسطے میرے کہے انجان بندے لو خوشنودی ہے خدا بندی واسطے کھانا کھوائے گی تیرا نمک کھا بس میں بہت بڑی گل کر چکا ہوں تین قتل نہ کریں دے تیرا نمک کھا کے دسے میں یاد ہونا حضرت انسان اللہ نے تینوں پیدا کیتا ہے دنیا دے اتنے آئے ہیں نابالغ ہے نماز تیرے اتنے واجب کوئی نہیں روزہ تیرے اتنے واجب کوئی نہیں خمس و زکات تیرے اتنے واجب کوئی نہیں آکام خدا بندی تیرے اتنے واجب کوئی نہیں اللہ نے روٹی دیتی ہے کہنا خالق آکے بھئی حال میرا کام تو تیرے اتنے واجب نہیں میں روٹی نہ دیتا جی تو اللہ کی نماز پڑھے تھے خالق کا کام کرے بالغ ہوڑ تو بعد تتا بھی خالق تینوں عطا کرے دے نہ کرے تتا بھی تینوں خالق عطا کرے دے وہ اپنے خدا سوچے کنا اس خالق نے اپنی خالقیت اور الوہیت نہیں چھوڑی اس اپنی رازقیت نہیں چھوڑی تو کیوں بندگی چھوڑ گئے تھے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوتا اقبال نے عجیب انداز میں خالق کی مدح صلاح کی دی اس سے آگے خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا سمجھ میں کچھ نہیں آتا وہ اتنا مہربان کیوں ہے اللہ خطامہ میں بید ہے عطامہ کم نہیں کرتا سمجھ میں کچھ نہیں آتا وہ اتنا مہربان کیوں ہے باتو علیکن کہ ایک سجدہ تجھے جو تجھے گرا گزرتا ہے ایک سجدہ جو تجھے نمازی بیٹھے ہو یاد کیوں چپ کر گئے ہو ایک سجدہ جو تجھے گرا گزرتا ہے ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے نجات انسان کو اللہ دی بارگاہ چپ بن کہیں در پہ بنر دی لوڑ یہ میرے سامنے جتنے کچھ عام باب تشریف فرما ہو سارے دے چہرے دے ہوتے یہ ریش اور داڑھی یہ دلالت پہ کریں دیئے کہ تو سب مسجد دے نمازی بھی ہو تے ماتمی جلوس دے ماتمی بھی ہو تے مجلس دے سامعین اور ازادار بھی ہو مجلس اور ماتم دا آپس سے بڑا جوڑی نے وہ مجلس سے شبیر نہیں جیڑی تن مسجد تو روکے وہ مجلس نہیں جیڑی تن مسجد تو روکے وہ مسجد نہیں جیڑی تن ماتم تو روکے مجلس اور ماتم دا آپس سے ایسا گہرا تعلق ہے کہ اے نہیں جدا ہو سکتیاں آدھر اقبال نے اتنے خوبصورت انداز میں فرمایا مسجد کی صفوں سے ذرا بختر کی طرف دیکھ توحید تجھے شبیر کے سجدوں میں نظر آئے اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبیری اس شبیر دے سجدے نہ بھولیں زہرا چندی اس نماز نہ بھولیں جڑی تیرہ دے ہاتھ وچ کھڑو کے پڑھی ہے زینب عالیہ دی اس نماز نہ بھولیں کہ مسعود برابر بنے پیو فوت ہو بنے یا کوئی رشتہ دار ہاتھ دی رکھی ہوئی چیز یاد نہیں نہ دی مسائب نہ پیا پڑھدا تیرے گربان دے وچ گربان وچ جھاکن واسطے گل پہ کرنا مینوں رب اکبر دی قسم ہے جدا کہ مزدور دا کوئی قضیہ تھی بنے او مزدور اپنے ہاتھ دی
عزاداری سید الشہداء تیری شہرت حیات ہے، عزاداری چھوڑ دے سے نمازی نہ ہو سے، عزاداری تو بغیر تیری نماز کا کوئی فائدہ کوئی نہیں، اور نماز تو بغیر تیری عزاداری کا کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ نوجوان ماتمدار عزادار ماتمی جلو سے جا وضو کر کے آ، اگر اٹھائی در نماز کا وقت ہو گئے تو اسے سب پہ کھڑو کے نماز ادا کر، اسے جلوس سے سب پہ کھڑے ہو کے نماز ادا کر۔ ایک مقدس ہے ماتم، اس میں شبہ نہ سمے، اس میں رسم نہ سمے، ماتم رسم نہ سمے، شبہ نہ سمے، یہ نہ سمے میں ایڈا دہاڑے کیونکہ میری گردن دے تے آج پہ عزاداری تے میں ماتم داری کرنی ہے نہ میرا دوست، اس واسطے ماتم نہ کر جو میں ماتم دے احسان پہ کرے نا، بلکہ اس واسطے ماتم کر، اس سے ماتم اور اسے مجلس حسین نے تنو زندہ رکھے ہوئے، مجلس حسین تنو زندہ رکھے ہوئے۔ اللہ رزق کھانا چھوڑ دے، عادل کیسا تنو قدر کرنے واسطے آیا سے اڑنا ہے چلے دے جو تیری نمک کھا کے دی سے، اگر اچھا نمک جو کھا کے دی نے تو وقت بھی کرو، جیڑا میرا ٹکر کھاتا رہے اس کا میرے پیسے چلے ہو، میرے نمک دی آقا دا یو ویسی عادل کے پیسے بھی پورے ہونے ہیں، جیڑے نمرود لے ہونے ہیں، ساری اندر جیبہ کھا لیے۔ حضرت ابراہیم نے اچھا وقت اس میرے خالق کو ایک سجدہ چکرو، میرے خالق کو ایک سجدہ چکرو، روٹی کا حق ادا ہو ویسی ادا کرو۔ روایت میں انہیں الفاظ ہیں کہ جنہیں آنکھیں کہ سجدہ کرو، انہیں آنکھیں سوکھا کرنے پیشانی سجدے دے وچ رکھی نے، خالق رب جزل نے اے جناب ابراہیم نے مالک دی بارگاہ دے وچ عرض کی او میرا کریم اللہ، میرا کام ہے تیرے دربار دے وچ جھکاونا، ہن تیرا کام ہے انہاں دے دلاں نوں موڑنا۔ خالق نے فرشتیاں نوں حکم دیتا انہاں دے سامنے جنت دے حجابات اٹھا دیو، سجدے دے سر رکھ کے جنت دی سیر کرے۔ آدھر ابراہیم اور اس کی بہادریت اور اپنی رسالت سکھاتا سجدے جو سر چسا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کلندر صلوات۔ سوکھنی بھی بچے عجیب اس دین دے ہوتے علی اکبر کی جوانی لگی، اس دین دے ہوتے علی اصغر کی نادانی لگی، اس دین دے ہوتے شبیر دا خون لگے، قدر کی فکر اس دین دی اور عمل کی تکر تعلیمات اہل بیت تے اتنی قیمت ہے اس دین دی جو مخدرات عصمت امن دی بلی بارے سے تطہیر، اور لوگ آتے کیوں ہویا یزید دے دربار اس کے یہ کچھ لمحے کھڑی ہوئی ہے، ہاں ایک لمحے کھڑی ہوئی ہے، حال تزینب اجرکم اللہ کوئی ایدہ مارہا علی دیاں دھیئر جناب عباس تے، ایدہ مارہا علی دیاں دھیئر جناب عباس تے مدینے حسین 4 یا 5 سالہ دا سن جناب عباس کا آلیہ امر نبکے اور میں دے لگا میں تو رو جنو رو تیری اپنی مرضی، لیکن میں ایدر عباس کی وفا رسکونا چاہتا۔ آلیہ امر نبکے بیڑے دے وچ دی ودی ہے، امیر المومنین بابا اندر داخل ہوئے، پوچھے آلیہ بچڑا کیا عباس ان کو نمدی سکھیں گی؟ اجو حکم اللہ یا تو دردہ لکھ لو دردہ لے لو، آلیہ بچڑا کیا عباس ان کو نمدی سکھیں گی؟ رو کیا کہ نہیں بابا بلکہ ہونے تو عباس کے سر عباس کے سہارے ٹوٹنا سکھنے ہوتے ہیں۔ اجو حکم اللہ ہونے عباس کے سہارے ٹوٹنا سکھ دی ودیا، انہیں قافلہ منزل منزل سفر طے کرتا ہے نا، چوتھی منزل تے آلی آلی مفضہ میرے ویر حسین مسنہ میرے خیمے دے میرے محمد دے نیڑے آئے، جناب حسین محمد دے نیڑے آئے، آلی آلی حسین ویر کیا عباس ساڑے قافلے دے نال آندر پہ کیوں بھین؟ چوتھی منزل تے عباس نظر نہیں آیا، علی دیاں دے حوصلے پاس کھومن لگتے ہیں،
قسم ہے کچھ سون دے بدر داڑھی ہجوں دے نال پستے یہ باندھے باندھے زمین تے بہ گئے دیکھ کے آدھر آلیہ بہن میں تن عباس دی کیڑی کیڑی وفا دسا میں تن عباس دی کیڑی کیڑی وفا دسا میں نے ڈیوٹی لائی عباس اپنے ذمہ آپ ڈیوٹی لائیے کلائی گھوڑا دوڑا کے اگے ٹر ویندا ہے کلائی گھوڑا دوڑا کے پیچھے ٹر ویندا ہے کلائی سجے کلائی کھبے جیڑا کوئی غیر محرم علی دی دھی راہ دے اوتے آندا پیا ہوئے حق لگا کے آدھے تو تہین دی چادر دی وارث جیڑے لفظ سن کے روڑ دے آدھی ہو تو تہین دیا بنیاں دیا علی دیا نانے دے روزے تے بجے نہا تو بابا علی بھج بھج کے آپ چراغ کو جھنڈا آپ پردے بڑھندا کسی شخص نے پوچھا مولا تسا پردہ ہی بڑھائے حسنین بھی زندہ تسا بھی زندہ ہو آپ بھج بھج کے چراغ کیوں پوچھے دے ہو امیر المومنین رو کے آتے ہیں میں نہ چاہتا میری دھی دے قد دے ہوتے کسی غیر محرم دے نہ ہوئے امن دیا پریاں علی دیا دیا جڑا آیا قافلہ کربلا داوی دی رات شبیر نے ترائے حصے اندر تقسیم کی تھی ایک حصہ عبادت خدا دے وچ صحابہ مقدرات عصمت بنی ہاشم سارے مصروف عبادت جناب عباس گھوڑے دے سوار ہو کے خیام دے ارد گرد چکر بدل لیتے نافع بن ہلال آدھے عباس اے رات عبادت واسطے ہے تے اے جڑا حصہ ہے خاص طور پہ اے اللہ دی عبادت واسطے ہے تے آخری رات ہے تے تو عبادت خدا کیوں نہیں کرے گا عباس رو نہیں ہے تے دیکھ کے آدھے ٹھیک ہے ساری زندگی دی آخری رات ہے اور ساری عبادت دی بھی آخری رات ہے تے میں یہ بھی سمجھدا کہ علی دی دھیاں دی سمجھ دی آخری رات آخری رات ہے بڑے دردناک لوگوں عذاب رب کے پتے قسم میں بڑا بارہا علی دیا دھیر جناب عباس سے بارہا مرتبہ آقا دے کل گئے انصار ترن لگے تو ہر شہید دے ترن دے عباس رہتا مولا عشق میں تو میں تو مولا میں نے اجازت دے سرکار فرمائے نہیں عباس تیرے کہاں پہ دینا ایک کیوں ہے لفظ آکے اس عباس سے جگر دیتے اثر ہوئے سرکار فرمائے عباس ایک فوجہ لٹھیا نہیں ہاں مولا فوجہ اشکیاء نہیں فوجہ لٹھیا نہیں ہاں مولا عباس جے تائی تو زندہ ہے یہ دور ہے جنہ تو کس ویسے دریا بیڑی میں خیر میں چکا اتنا ڈارا فوجہ جے تائی تو زندہ ہے یہ دور ہے جنہ تو زین تو لائے ویسے دریا بیڑی دے خیر میں دیر دا گردہ ایڈا بارا حسین نو عباس سے بارہا مرتبہ مولا فرمائے عباس تے گناہ بھی دیتا ترا آکھیا عباس کی جڑا خیمے دے علم کھڑا ہے نا ایک کہتا ہے میں تمہیں کھڑا بڑے گا تیرا ذہن کربلا دے قریب بناؤں کی کوشش کر رہا یہ جڑا خیمے دے علم کھڑا لگا ہے ایک کہتا ہے سرکار فرمائے ہے دوارا تے چاوڑ والا میاں ہے دوارا تے چاوڑ والا میاں مولا فرمائے عباس بات جے تائی یہ لہراندا کھڑے علی دیاں دیاں دے حوصلے بلند ہیں جنہاں یہ علم کھڑ ویسی زہرا دیاں دے سرا تو چادر لگے ویسے بارہا مرتبہ سرکار بدیانا حضرت فرمائے عباس انت صاحب الوائی تو میرے علم تو چاوڑ ہے انت علامت عسکری عباس تو میری فوج کا کمانڈر ہے علاقہ میں عباس تو میری فوج کا کمانڈر ہے انہیں جھکیاں نظام کر کے آنے مولا کیڑی فوج بچ گئی ہے جس طرح اجرکم من اللہ بس تمہیں آخری لفظ بیٹھ کرے نا تقدیر میں جناب عباس اس خیمے دے اگو آولا رہے جس خیمے دے مشکہ کٹھیاں بیاں رہے انہیں کائنات کا لڑ جو چاہے دے نٹھانے خیمے دے اندر چھوٹے چھوٹے سادات دے تسے بچے مجھے سنی مشق مجھا کر سینے دے لال کوئی استاد تیرے نٹھانے کوئی سینے دے لال
لوگ آتے کہ حسین آکھیا نیزہ گھر میں باقی ہتھیار رکھ چلا میں کتنے نہیں پڑھیا فرمانے عباس فضل لہؤلاء الاطفال الماء پن انہاں بچیاں واسطے پانی کھیلنا انہاں بچیاں واسطے پانی کھیلنا جگر حسین تو کچھ اور صرف یہ کچھ آکھے نہیں انہاں بچیاں واسطے پانی کھیلنا حسین اے نہیں آکھیا تک موت تو بھیجے نہ پیا حسین کا جگر برداشت نہ کر سکتا تینو نہ بھیجے تھا تو میری کمر پر جو میں تو ٹر ویسے میری کمر ٹوٹ ویسی عباس گھوڑے تے چڑھے آپ چڑھے سکینہ سامنے آ کھڑی ہے ایک یعنی چاچا میرے اسکر کی پیاس کرے جو مٹھی مٹھی مڑلن پڑی اتنا جلدی ہو سکی پانی لینا گھوڑے دیواغی کی ہاتھ پا کے فرمانا چاچا اللہ دے حوالے عباس نے گھوڑے کو لیڑ دیتی دریا کے کنارے تے آیا کنارہ صاف کیتا گھوڑا فرات چلا آیا پانی کی مشق پر کی تھی انہیں چلو پانی نہ بھریا نے پی تو سکتا تھا پانی مگر عباس کی ایک آس ہے عباس کی نگاہوں میں صغیر کی پیاس ہے دو شہیدن جیڑے پانی دے وچ داخل ہوئے تے تس سے باہر نکلے ایک المرین دا جن عباس دوجہ سردار سید الشہداء پانی جو تس سے باہر آئے عباس باہر نکلے تو پانی پہنچاون دی جلدی آئی شبیر باہر نکلے تو جنہ فرات دے وچ داخل ہویا تا ایک ملعون نے اعلان کیتا ہے شبیر تو پانی کھڑا پینا ہے فوجہ زینب دے خیمے سے داخل اجرک من اللہ بس انہیں مشکور کی تیس جب ایک اور نفسیاتی نازیات کیا بلکہ نفسیاتی نہیں مضامین الاولیاء آلے لکھے جیڑا گھوڑا آنا عباس کا سنبہ دنار اپنے اتے آلی چادر نو گلہ کرنا شروع کیتا ہے جناب عباس آجن حیوان ہمیں نہ حیوانی حرکتہ پہ کرے ہیں گھوڑا اپنی بولی بول گیا ہے مولا حیوانی حرکت نہیں چادر اس وقت سے گلی پیا کرے نا مطلب پانی خیام وچ نہ پہنچ سکے سادات میں چھوٹے چھوٹے بچے میری چادر دنار اپنے سونا عباس دا گھوڑا خیام وچ فرات وچ نکلے اللہ